السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے صحیح سوال کیا۔ میں نے بھی ایسی ایک تصویر، ایسا ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھا کہ جس پر بکرے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں جیو ہوں، ماس نہیں، یعنی کہ میں زندگی ہوں، گوشت نہیں۔ اور ٹھیک قربانی کا عظیم الشان تہوار مسلمانوں کا جو ہر سال آتا ہے اور کم و بیش پچھلے 1500 سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی 4500 سال پرانی یہ عظیم روایت، یہ 4500 سال پرانی روایت ہے قربانی۔ اس پر قربانی کے وقت جیسے سے قریب آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی شیطانیت بھی باہر آ رہی ہے۔ کچھ ایسے شیطان صفت لوگ جن کی مانسکتا شانتی کے وپریت ہے، جو امن کے دشمن ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ قربانی کے تہوار کو ایک ایشو بنا کر ویجیٹیرین بھائیوں سے نان ویجیٹیرین بھائیوں کو لڑا دیا جائے۔ یہ ایک کانسپریسی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے ویجیٹیرین بھائی ہیں وہ بھی اس دیش میں شانتی پورن ہیں، جو نان ویجیٹیرین ہیں وہ بھی شانتی پورن ہیں، دونوں پرامن ہیں، دونوں بھائیوں میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ویجیٹیرین بھائیوں کو نان ویجیٹیرین بھائیوں سے دقت ہوتی تو بھارت میں جین بھائی چمڑے کا بیوپار کیوں کرتے؟ لیدر اسکین کا کام کر رہے ہیں۔ میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر ویجیٹیرین کو نان ویج سے تکلیف ہوتی تو ہمارے نان مسلم ہندو بھائی، جینیز بھائی بھارت سے گوشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم اس کا سمان کرتے ہیں۔ آپ نہ کھائیں ہمیں کوئی دقت نہیں، لیکن ہم کھائیں تو آپ کو بھی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمیں یہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور ہمیں کیا نہیں کھانا ہے، جس طرح ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اس طرح کی جو مانسکتا ہے، یہ نہ ویج ہے نہ نان ویج ہے۔ یہ وہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو انسان کا خون پیا کرتے ہیں، انسان کی لاشوں پر، انسان کی جانوں پر کھیلا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف FIR ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ماحول خراب کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو چنوتی دیتا ہوں کہ اگر ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے تو اس طرح کے بورڈ ناگالینڈ میں لگائیں، اس طرح کے بورڈ گوا میں لگائیں، ہے ہمت؟ اس طرح کے بورڈ پنجاب میں جا کر لگائیں۔ کہاں چلی جاتی ان کی ہمت، ان کی بہادری؟ وہ صرف انہی جگہوں پر اس قسم کے بورڈ لگاتے ہیں جہاں شانتی کا ماحول ہے۔ ہمارے کروڑوں ہندو بھائی نان ویجیٹیرین ہیں۔ بکرا کیا صرف قربانی میں ذبح ہوتا ہے؟ ہولی کے موقع پہ بکرا کیا کیک بن جاتے ہیں چاکلیٹ والے؟ اس وقت کیا بکرا نہیں ہوتا ہولی میں؟ ہمارے کلکتے میں کالی گھاٹ ہے، ہزاروں بکرے وہاں پہ بلی دی جاتی ہے، ہزاروں بکرے بلی دی جاتی ہے، اور بکرے ہی میں زندگی ہے، چکن میں زندگی نہیں ہے۔ پولٹری فارم کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ہے آپ کی ہمت بولنے کی؟ مچھلی میں زندگی نہیں، مچھلی جیو نہیں ہے۔ ہمارا پورا بنگال مچھلی کا شوقین ہے۔ اگر کوئی مچھلی کے خلاف بولے گا تو پتہ چلے گا کہ بنگالی بھائی ان کا سواگت کیسے کر رہے ہیں۔ پرٹیکولر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ناگالینڈ گوشت کھاتا ہے۔ آسام جو راج ہے ہمارے بھارت کا، وہاں درگا پوجا کے موقع پر برڈز کے سیکریفائز ہوتے ہیں۔ نیپال میں لاکھوں بھینسیں ذبح کی جاتے ہیں، لاکھوں بھینسیں، ایک دو بھینس نہیں۔ جیون کہاں نہیں ہے؟ سبزیوں میں زندگی نہیں ہے؟ ویجیٹیرین میں کیا لائف نہیں ہے؟ آپ ریزسٹ مشین لگا کر سنیے تو پلول سے آواز آئے گی، بیگن سے آواز آئے گی، بھنڈی سے آواز آئے گی۔ آپ کسی چیز کو نہیں کھاتے، میں اس کا سمان کرتا ہوں، لیکن ہم کھاتے ہیں
آپ ہم پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. یہ اپنا ڈکٹیٹرشپ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. ہم جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کسی کو لکھی نہیں ہوتی کہ ویج سیٹ لینی ہے نان ویج سیٹ لینی ہے. فلائٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بغل میں ایک جین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں کرسچن بھائی بیٹھا ہوا ہے. اب جناب میں چائے پی رہا ہوں, ہمارے بغل والا کرسچن بھائی چکن سینڈوچ کھا رہا ہے, اور بغل میں ہمارے جین بھائی اپنے گھر سے لائے ہوئے بنا پیاز اور لہسن کے پراٹھے کھا رہا ہے. آپ نکال دیجئے سب کو, ہوائی جہاز کو ہواؤں میں روک دیجئے. ہے آپ کی ہمت؟ اس دیش میں ہمارے ہزاروں جینیز بھائی ہیں جو پیاز بھی نہیں کھاتے, لہسن بھی نہیں کھاتے. ہم کہتے پھر اس پر بھی بینڈ لگاؤ نا, اس پر بھی بینڈ لگا دیجئے آپ, وہ بھی نان ویج میں شامل ہے. آل آؤٹ کی دواؤں کی کمپنیوں کو بند کر دو اس لیے کہ مچھر مارتا ہے. یہ مچھر بھی تو جیو ہے. کھٹمل مارنے والی دواؤں کو بھی بند کرو. ہماری گاؤں میں بہنیں سر پہ جوئی مارنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرتی, وہ بھی تو جیو ہتیا ہو رہی ہے. چھیڑیے گا, بات بہت دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی. اس لیے میری یہی رائے ہے کہ بھارت میں شانتی بھنگ کرنے والوں کے خلاف سرکار کو کارروائی کرنی چاہیے. ہمیں روٹی سے زیادہ پیاری شانتی ہے دیش کی, ہمیں روٹی سے زیادہ پیاری ہے شانتی دیش کی. اور اسلام مذہب کے دو عظیم تہوار, دو عظیم عیدیں, عید الفطر اور عید قربانی, یہ شانتی ہے, شانتی ہے, شانتی ہے. کوئی زبردستی بال کی کھال نکالنا چاہے تو ایسے پاگلوں کو جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ایک نیشنل ڈیبیٹ بلا لیجئے ویج اور نان ویج پہ. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کون کون سے ملک میں کون کون سے کاسٹ کے لوگ گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں. وہ سب کھولنے پر آ جاؤ, میرا مقصد وہ سب نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی ٹپنیاں نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی سازش ہے یہ بکری تاراوی میں؟ دیکھیے, سازش کرنے والا سازشی ہوتا ہے. جو چور ہوتا ہے وہ چوری میں کہیں پی ایچ ڈی نہیں کرتا ہے, لیکن اس کی عادتیں اس کو پی ایچ ڈی کرا دیتی ہیں. جو سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں سے لڑایا کیسے جائے. اور ایسے لوگ ودیشی طاقت کے ہی ایجنٹ ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت میں قربانی نہ ہو, اس میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہوگا, اور پاکستان کے کچھ ایجنٹ بھارت میں وہی لوگ ایسے ایسے ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہوں گے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. لیکن ہاں یاد رکھیں, قربانی یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہمیں اگر حیثیت دی ہے, مسلمانوں کو حیثیت دی ہے, تو میں آواز دیتا ہوں کہ بڑی شان و شوکت, امن اور شانتی کے ساتھ, صفائی اور طہارت کے ساتھ, دوسرے بھائیوں کا مان سمان کرتے ہوئے اور دیش کے قانون کا سمان کرتے ہوئے, صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ٹھیک سے قربانی منائی جائے انشاءاللہ. اور اس قربانی کے موقع پر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی دھیان دیں. میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے کروڑوں, میں تو ان لوگوں میں ہوں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی دعائیں لیتا ہوں اور دیش کے ہندو بھائیوں کا بھی آشیرواد لیتا ہوں. اور بالکل ہم اس پر وشواس رکھتے ہیں, بھائیوں کی محبت میں ہم وشواس رکھتے ہیں بھائیوں کے ساتھ, اور ہم مل جل کر کھاتے ہیں. ہمیں کیا سمجھائیں گے وہ ویج کون ہے نان ویج کون ہے, ہم مل جل کر کھاتے ہیں. اگر ہمارے ٹیبل پر کوئی ویجیٹیرین رہے تو ہم ان کے سمان میں پیاز نہیں کھاتے, ہم پیاز کھاتے ہیں, ان کے سمان میں نہیں کھاتے. یہ ایک محبت کی بات ہے, ایک محبت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ویجیٹیرین دوست بیٹھے ہوئے تو ہم گوشت نہیں کھاتے, حالانکہ ہم گوشت کھاتے ہیں لیکن ان کے سمان میں ہم نہیں کھاتے. یہ محبت کی بات ہے. آپ ہم کو زبردستی نہیں کر سکتے, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میں اسی بھارت کا ناگرک ہوں اور اپنے دیش کی سভیتا, سماج اور سماج کے ملوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, گاؤں کے پریوار کو جانتا ہوں. میں اس دیش میں اپنے گاؤں میں ایک ایسے ہندو پریوار کو جانتا ہوں جن کو میں بچپن سے چاچا اور چاچی کہتا ہوا آیا ہوں. سنیے, پتی دیو جی جو ہیں وہ مانساہاری ہیں, نان ویج ہے, گوشت کھاتے, مچھلی کھاتے, انڈا کھاتے, مرغی کھاتے, مرغا کھاتے. اور جو بیاہ کر پتنی جی آئی ہیں وہ شاکاہاری ہیں, وہ سوائے سبزی کے کچھ نہیں کھاتی. ایک ویجیٹیرین پتنی نان ویجیٹیرین پتی کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہی ہے, سوچ سکتے ہیں آپ؟ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ آج کے بدنصیبوں کو کیا معلوم, آج کے ابھاگوں کو کیا معلوم یہ دیش کی پرمپرا اور دیش کی سبھیتا کیا چیز ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مانساہاری ویجیٹیرین پتنی, مانساہاری پتنی, ویجیٹیرین وائف, سبزی خور بیگم
پہلے اپنے شوہر کے لیے مچھلی بناتی ہے یا چکن بناتی ہے، انڈا بناتی ہے، پھر اشنان کرتی ہے اور پھر دوسرے برتن میں اپنے لیے آلو سبزی بیگن بناتی ہے. اور اس طرح ایک ویجیٹیرین وائف نان ویجیٹیرین ہسبینڈ کے ساتھ لائف گزار سکتی ہے. تو اس دیش کے اندر ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین مل کر اپنی محبت کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ میں آشاوادی ہوں